السلام علیکم. لائیو وذ شیراز کے ساتھ میں شیراز احمد شیرازی ہوں. اس وقت میں اسلام آباد کے ڈی چوک میں کھڑا ہوں اور اسلام آباد آج ایک مرتبہ پھر کنٹینر آباد بن چکا ہے. مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور اس احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کے مختلف مقامات پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں. اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. ریڈ زون تک جانے والے تمام جو راستے ہیں ان کو بھی خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر مختلف مقامات پر سیل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. موبائل سروس معطل ہے, انٹرنیٹ سروس معطل ہے. ڈیچو کے مقام پر اگر میں آپ کو تو اسی تفصیل بتاؤں تو یہاں پر بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے والے جو تمام راستے ہیں ان کو بھی بند کیا جا چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں, کنٹینروں کے نیچے مٹی بھی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. ساتھ ساتھ ڈیچو کے مقام پر پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی تھی. دن کے وقت یہاں پر بختر بند گاڑیاں تھیں. دن کے وقت یہاں پر جو ہے پریزنر وین جو ہے منگوائے گئے تھے. یہاں پر ایف سی, یہاں پر اسلام آباد پولیس کے اہلکار بھاری نفری جو ہے ان کی یہاں پر موجود تھی. اور یہ کہا جا رہا اب سے کچھ دیر قبل وزیر مملکت برائے داخلہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علامہ سعد رضوی کو کسی بھی صورت اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا. تاہم تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کا یہ ماننا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اسلام آباد ضرور جائیں گے. تمام جو رکاوٹ ہے وہ ہٹا کر اسلام آباد کی جانب جائیں گے اور فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف ان کا جو احتجاج ہے وہ لازمی ہوگا. ان کا دھرنا, ان کا پروٹیسٹ لازمی ہوگا. لاہور سے اس وقت ایک بہت بڑا قافلہ علامہ سعد رضوی کی سربراہی میں لاہور سے جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے. گو کہ راستے میں مختلف مقامات پر چاہے جہلم ہو, چاہے گجرانوالہ ہو, چاہے دیگر مقامات ہو, وہاں پر ان کو رکاوٹیں کھڑی کر کے روکا جائے گا. لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ہر صورت اسلام آباد جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی خبر سامنے آئی کہ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کا جو آفیشیل سائٹ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر, فیض آباد اور دیگر جو مقامات ہیں, مارگلا روڈ بند ہے, فیض آباد کے مقام پر کنٹینرز ہے. اس کے ساتھ ساتھ مل جانے والے جو راستے ان پر بھی کنٹینر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. تو حکومت کی طرف سے بھی تیاری مکمل ہے. اسلام آباد پولیس نے بھی 10 دن کے یہ پلان ترتیب دے دیا ہے. میرے ساتھ ڈی چوک کے مقام پر اس وقت آفتاب جہان جو ہے موجود ہے. یہ بھی کافی گہری نظر رکھتی ہے پاکستانی پالیٹکس پر. آفتاب, ایک طرف سے ملک میں سیاسی ماحول گرم ہے, ایک طرف سے خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی ماحول گرم ہے, دوسری طرف سے تحریک لبیک پاکستان کا اس موقع پر فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ, گو کہ ایک طرف سے جو غزہ جنگ بندی ہے اس کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے. آپ کس طرح لنک کرے گی ان تمام سچویشن کو کہ ان دنوں میں کیوں دھرنا ہو رہا ہے؟ شراز, بالکل سیاسی گرما گرمی اس وقت تو ہے. جب موسم کا پارا تھوڑا سا اس دفعہ نیچے آ رہا ہے تو پھر سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی حلقوں میں جو پارا ہے وہ اس وقت ہائی ہو چکا ہے. چاہے وہ ہم کسی بھی جماعت کو لے لیں, مذہبی جماعت کے علاوہ بھی سیاسی دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی, تو وہ بھی کافی ہائپ پہ رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کا بھی جیسے تختہ پلٹا عالیہ امین گنڈا پور صاحب کا, تو وہ بھی ایک دیکھنے والی چیز تھی. لیکن اس وقت جو سیاسی حلقوں, سیاسی جماعت, مذہبی جماعت, ایک پالیسی ساز جو ادارے ہیں یا ان کی امپلیمنٹیشن کے درمیان میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا, اس وقت ہم ان کی بات کریں گے. کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم فلسطین کے حق میں غزہ اور لبیک الاقصی کے نام پہ جو مارچ کر رہے ہیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ یا تو ان کو پرامن طریقے سے احتجاج کی اجازت دینی چاہیے کہ لوگوں کو اس میں مسائل نہ ہو. کیونکہ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسلام آباد, کیونکہ میں نے ٹریول کیا ہے تو میں جتنے حد تک ہم نے وہ بیریئرز دیکھے جو کہ معمول سے زیادہ تھے, جو کہ ہم سیاسی اور جماعتوں کو جب ہم ان کے دھرنے, جلوس, احتجاج جب بھی ہم کور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی اگر فیض آباد جو کہ سنگم ہے راولپنڈی اسلام آباد کا, اگر اس کو اس کے پل کے نیچے سے اگر اس کو بند کر دیا گیا ہے تو اطراف میں جو گلیاں نکل رہی ہیں وہ بند نہیں ہوگی. لیکن آج اسلام آباد, راولپنڈی دونوں, مری ایون کے جو 17 میل ہے وہاں تک ایک ایک گلی کو بند کر دیا گیا ہے. ایک ایک گلی کے نکڑ پہ آؤ وہ بند ہے, اور وہاں پہ بیریئر لگا کے ایون جو فٹ پاتھ ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہے
وہاں پہ انہوں نے خاردار تاریں لگائی ہے کہ ایک عام بندہ جس نے کہیں جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا جب 26 نومبر کو جب آپ نے دھرنا بھی یہاں پہ کور کیا تھا، تو اس وقت میں کتنے زیادہ کیجویلٹیز صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ ہاسپٹل تک رسائی نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے، ایک مارچ ہو رہا ہے لاہور سے، وہ ابھی نکلے ہیں، ابھی لاہور کی سڑکوں پہ ہے اور یہاں پہ جڑواں شہر بند پڑا ہے. مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جڑواں شہر کو ابھی سے کیوں بند کر رہے ہو. اتنی ہماری پالیسیز اتنے حد تک کمزور ہے کہ ہم نے وہ لاہور سے نکلا ہے 5 گھنٹے تو ویسے لگتے ہیں، وہ تو مارچ کر کے آ رہے ہیں، وہ تو پورا ایک قافلہ نکل کے آ رہا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن. آپ یہ کہہ لیں کہ رکاوٹیں عبور کر کے ان کو یہاں تک پہنچنے میں مہینہ لگے گا، تو کیا جڑواں شہر ایسے ہی بند رہیں گے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، چاہے کسی کا بھی احتجاج ہو، آپ نے جڑواں شہر کو، ایک تو آپ نے جو اسٹارٹ میں کہا کہ کنٹینرستان بنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ یہاں پہ دفعہ 144 جب نافذ ہو گئی ہے تو پھر اس دفعہ 144 کے نام کی ضرورت کیا ہے کہ جب آپ نے کنٹینرز لگا دیے، آپ نے خاردار تاریں لگا دی، آپ نے بیریئرز اتنے لگا دیے کہ ایک عام ایک گلی کے کونے تک کیا بیریئر لگانے کی تک بنتی ہے. رہی بات جو اس وقت یہ الاقصی جو مارچ لے کے آ رہے ہیں، اس وقت جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ مذاکرات ہوئے، ٹیبل پر بیٹھا گیا، نیگوسیشنز ہوئے، تمام دونوں سائڈوں پہ، اسرائیل کی جانب سے بھی اور اس کے بعد حماس کی جانب سے بھی جو پوائنٹس تھے ان کی، جن چیزوں کے اوپر وہ انہوں نے ماننا تھا، تسلیم کرنا تھا، حماس نے مان لیا، جس پہ اسرائیل نے ایگری کرنا تھا وہ انہوں نے مان لیا. تو یہ تمام چیزیں ہوئی اور اس کے بعد جب امریکی صدر کا بھی اس میں ہم نے ایک پازیٹیو رول، بے شک یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ایک جو اپنے نام کے لیے ایک جو پیس جو میکر کا ایک نوبل پرائز انہوں نے انعام جو ہے وہ انہوں نے لینا تھا، تو وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن ان کا جو رول تھا وہ بھی ہمیں مثبت اس وقت نظر آیا. تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ اب ماننا ہے کہ جو پاکستان ان 8 ممالک کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ اگر جا کے امریکی صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جو 21 نکاتی معاہدہ پہلے بنایا گیا، جو کہ بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا کہ وہ 21 نکاتی معاہدہ جو تھا وہ الگ تھا، اور جو 20 نکات والا معاہدہ آیا تھا وہ بالکل چینج تھا، سڈنلی اس میں بہت ساری چینجز کی گئی تھی، اور اس پہ پاکستان نے اس کو آلریڈی مسترد کر دیا تھا. 2 سال گزرے ہیں، 7 اکتوبر کو تقریباً اسرائیل اور غزہ کی جنگ کو 2 سال مکمل ہو گئے. تو 2 سال تک ہمارے مذہبی جماعتوں میں یا ہمارے سیاسی حلقوں میں، سوائے مشتاق احمد خان صاحب کے جو یہاں پہ بھی بیٹھے، کتنے دفعہ یہاں پہ بیٹھے، ہم نے یہاں سے آپ نے بھی کور کیا، ہم نے بھی کور کیا ہے، تو اس کے علاوہ کہاں تھے جب اس وقت غزہ میں وہ لوگ اپنی جیت، اپنی ایک جیت اس وجہ سے، یہ ایک ہاتھ پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت غزہ میں انتہائی جو شدت نقصان ہے جس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا، مشکل ہے کہ اس کا تخمینہ لگائے. طرف سے حکومت کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی صورت ان کو یہاں آنے نہیں دیا جائے گا. تحریک لبِ پاکستان کے ترجمان کا یہ ماننا ہے کہ ہم ہر صورت جائیں گے، اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وہ یہاں آ پائیں گے؟ دیکھیں، اگر آئیں گے تو کیا صورتحال ہو گیا آپ؟ دیکھیں، پہلے بھی 2 دفعہ مجھے یاد ہے جب تحریک لبیک پاکستان کی جو احتجاج یہاں پہ ہوا تھا، جو ایک لمبا دھرنے کی صورت وہ اختیار کر گیا کہ ایک دفعہ تو 3 مہینے کے قریب وہ بیٹھے تھے، کہ 3 مہینے سے زائد کا عرصہ ہوا تھا، فیض آباد کے مقام پر ان کو بٹھا دیا تھا اور وہ بیٹھے رہے تھے، اور دوسری مرتبہ پھر وہ فیض آباد کی اس طرف یعنی آئی جی پی کی سائڈ پہ وہ بیٹھے رہے تھے. تو وہ تو پہنچ رہے ہیں، وہ بھی پہنچ جائیں گے. آپ اس مارچ کو، اس کی، کیونکہ آج جو آپ نے بھی ویڈیوز دیکھے بہت زیادہ لوگ ہیں، اور وہ تو صرف لاہور سے ایک کارواں چلا ہے، یہاں پہ اسلام آباد میں، راول پنڈی میں اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو جوائن کریں گے. آپ صرف یہ بات لے لیں کہ حکومت نے یہ تو کہا ہے کہ ہم ان کو روکیں گے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قافلے تھے، جو احتجاجی مظاہرے تھے، جو ریلیاں آ رہی تھی، ان کو روکنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ وہ بھی پہنچ جاتے تھے نا. چائنا چوک تو کتنی دفعہ آ کے وہ یہاں سے واپس گئے ہیں. یہ حل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی ریزسٹنٹ دکھا دیں کہ جی نہیں ہم یہاں پہ روکیں گے، آپ آ جائیں تو وہ بھی آئیں، یہاں سے بھی ہو جائے. پھر آپ جو سیکیورٹی جو امن عامہ ہے وہ خراب ہے نا. مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. مل بیٹھ کے بات کرنا نہیں ہے، نہیں مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے دفعہ 144 نافذ کرنے کے باوجود تمام سڑکیں بند کر دی. ہم نے دفعہ 144 جب نافذ کر دیا، سیکیورٹی جو ہمارے اہلکار ہیں وہ الرٹ ہو گئے. آپ کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ ان کو
पुरअमन तरीके से हर जगह पे, चाहे स्वीडन हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जिधर भी हो, लोगों ने पुरअमन एक एहतजाज प्रोटेस्ट अपना गज़ा के हवाले से फ़लस्तीन के अवाम की यकजहती के लिए भी किया, उनके साथ यकजहती के लिए भी किया। और उसके बाद जब ये अमन मुआहिदा तय हुआ, वो 2 जो नशस्तें हुई उसके बाद, तब भी उन्होंने उसके लिए एक प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुरअमन तरीके से किया ना। क्या वहाँ पे कानून नहीं था? तो फिर हम क्यों इतना पीछे जा रहे हैं कि जी वहाँ से निकलें तो हम यहाँ पे 2 शहरों को मुकम्मल बंद कर दें, लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज बना दें कि ना तो वो कहीं जा सकते हैं, ना वो कहीं आ सकते हैं। 5 मिनट का रास्ता है वो हम 4 घंटे में तय करेंगे। तो फिर इस तरह से किस तरह से काम करेंगे? मतलब आप अपनी सही। पॉलिसी के ऊपर नज़र डालें ना। अगर वो आ रहे हैं, आप उनको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दें, अपनी पॉलिसी उस तरह से बनाएं, बजाय इसके कि ये कंटेनर्स लगा दें, ये मिट्टी डाल दें, ना आप उधर जा सकते हो, ना आप कहीं निकलने के काबिल रह सकते हो। शुक्रिया। बिल्कुल जी, पॉलिसी पर गौर लाजमी है, और अगर कोई शख्स पुरअमन एहतजाज की तरफ आ रहा है तो उनको परमिशन देनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी चाहिए। आम जो गरीब आवाम है, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के बासी है, उनका जीना अजीन हो चुका है। नेट सर्विस मुअत्तल है, रास्ते बंद है, कंटेनर्स लगाए गए हैं, ऑफिस तक पहुंचने में दुश्वारी है, पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचने में दुश्वारी है, काम करने में दुश्वारी है। तो हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। इस्लामाबाद के डी चौक से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।